میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لائے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام جو ایمان کے اندر داخل ہونے والے ہیں ان کے درمیان میں آپسی انتشار ہے، آپسی اختلافات ہیں، آپسی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ کئی سو سال پرانے جھگڑے۔ ہمارا دین کا داعی جب کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جس وقت میں اس زمانے میں تشریف لائے ہیں تو صحابہ اکرام کی لڑائیاں یعنی جاہلوں کی لڑائیاں آپس میں ایسی چل رہی ہیں کہ کئی سو سال ہو گئے، صرف ذرا سی باتوں کے جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، لیکن میرے آقا تشریف لائے اور لا کر کے محنت شروع کی۔ آپ نے سب سے پہلے جو محنت شروع کی وہ یہی تھی کہ ان کے دل آپس میں جڑ جائیں، ان کی نفرتیں ختم ہو جائیں، ان کے جھگڑے آپس میں ختم ہو جائیں، ان کے اختلاف آپس میں ختم ہو جائیں، تب جا کر کے کامیابی جلد اور جلد ملے گی۔ اسی لیے میرے آقا نے سب سے زیادہ محنت جو اپنی زندگی کے اندر کی ہے وہ آپس میں محبت میں کی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے بڑی محبت فرمائی، بڑے بڑے واقعات اس کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے آپس میں صحابہ کے اندر بھی بڑی محبت پر محنت کی ہے، یہاں تک کہ آپ اعلان کر چکے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی کے سامنے، آقا کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے فرمایا قتادہ اپنے بھائی کی نماز ادا کر لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہا یا نبی اللہ میرے بھائی کی آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ بھائی کی نماز پڑھائیے، ہم قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی محبت صحابہ اکرام کے دلوں میں آپس میں ڈل گئی تھی، یہاں تک کہ آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ گئے، تمام کے تمام صحابہ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اس پر چل کر کے دکھانا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنے بیوی، اپنے بچے، تمام کے تمام کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ المنورہ کے اندر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ کسی کے پاس نہ زمین کا ٹکڑا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کہاں جا کر کے رہیں گے؟ اسی افسوس کے اندر ہیں اور اسی احساس کمتری کے اندر ہیں۔ اللہ ہم نے تیری وجہ سے مکہ المکرمہ چھوڑ تو دیا ہے، اپنی زمینیں چھوڑ تو دی ہیں، اپنے بیوی بچے ہم چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، لیکن ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ قربان جاؤں مدینے کے انصاریوں پر، جیسے یہ صحابہ کرام کا مجمع مدینہ المنورہ کے اندر قدم رکھتا ہے، مدینے کے صحابی ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مایوسیوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا اعلان فرمایا تو مدینے کے انصاریوں نے، اے مکہ سے آنے والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاری بھائی کے پاس زمین کے 2 ٹکڑے ہیں تو ایک تمہارا ہے، اگر بیوی 2 ہیں تو ایک کو بھی طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر کے تمہارے نکاح میں جائے گی، یہاں تک کہ اگر روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں تو ایک میرا مکی بھائی کھائے گا، دوسرا ٹکڑا مدینے کا بھائی کھائے گا۔ اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ لانا کہ ہم کچھ چھوڑ کر کے آ چکے ہیں۔ یہ محنت کس کی ہے؟ یہ محنت میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ جانتے ہو کس وجہ سے پڑھی ہے؟ اسی وجہ سے پڑھی ہے، صحابہ اکرام کی آپس میں محبت ایسی ہے کہ آج تک ان کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے کہ اتنی بڑی دشمنیوں کو ایسی بڑی محبت میں آقا نے کیسے تبدیل کیا، یہاں تک کہ گھر گھر جا کر کے محنت کی ہے، اپنے اخلاق کو نمایاں دکھایا ہے، اپنے کردار کو لوگوں کو دکھایا ہے، تبھی جا کر کے صحابہ محبت کرنے لگے اور پھر صحابہ آپس میں محبت کرنے لگے۔ میرے آقا نے یہ کام انجام دیا ہے، صحابہ کے درمیان میں الفتیں بڑھتی چلی گئی، لیکن یاد رکھنا اس محبت کو دیکھ کر کے ہر کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت میں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں یہود و نصارہ ایسے موجود تھے کہ اگر ہمیں اس زمین پر غالب آنا ہے تو ان کی محبت کو پھر نفرت میں تبدیل کرنا ہوگا، ان کی محبت کو انتشار میں تبدیل کرنا ہوگا، کسی طریقے سے ان میں آپس میں اختلاف پیدا کیے جائیں تاکہ یہود اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے، نصرانی اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ لہذا اسی کے تعلق سے میں نے خطبہ کریمہ کے اندر آیت پڑھی ہے جس کا شان نزول اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے۔
مدینے کے اندر دو قبیلے آباد ہیں، ایک کا نام ہے اوس اور ایک کا نام ہے خزرج۔ آپ نے سیرت طیبہ اور اپنے علماء کی زبانی سنا ہوگا، یہ بڑے پرانے قبیلے ہیں، اور یہ مشہور کیوں ہیں؟ ان کی دشمنی کئی سو سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا کیوں نہ مشہور ہوتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی محنت نے ان دونوں کے دونوں قبیلوں کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک جگہ جوڑ دیا۔ ہاں، کیسی محبت ہو گئی کہ آپس میں ایک ہی مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی پیالے کے اندر اپنے کھانے اور پانی کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ کیسی محبت ہو گئی! ارے آپ نے اپنے دعوت کے ساتھیوں سے سنا ہوگا کہ اس جنگ کے میدان میں ایک صحابی پیاسے مر رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اپنے برابر والے بھائی کی آواز سنتے ہیں، ارے میری فکر نہ کرو، میرے بھائی پیاسا ہے، پہلے اسے دے دو۔ ہاں، تیسرے صحابی کو جا کر کے کہہ دیا جاتا ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میرا تیسرا بھائی پیاسا مر رہا ہے، جا کر کے پہلے اس کو پانی دو۔ وہ پانی والا پلٹتا ہے، ایک دوسرے کی محبت میں تینوں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ اس محبت کو دیکھ کر کے یہودی کیوں نہ بھی ملاتا، اس محبت کو دیکھ کر کے اس کی نیندیں کیوں نہ حرام ہوتی، لہذا اس نے طریقہ اختیار کیا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو، اپنے کچھ ساتھ رہنے والوں کو ان سے کہا تم کرتے پاجامے پہنو، ان سے کہا تم ٹوپی لگاؤ، ان سے کہا تم اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھو، ان سے کہا کہ تمہاری تکبیر اولا پوت نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت میں یہودی اگر اپنا چہرہ بدل کر کے آیا تو اس کی بھی تکبیر اولا پوت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی بالکل پہلی صف میں وہ یہودی کھڑا ہوا ہوتا تھا، جس کو میں اور آپ منافق کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو منافق کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں جگہ دی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کے برابر میں آ کر کے نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی تکبیر اولا پوت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے یہ یہودی ہو سکتا ہے، یہ منافق ہو سکتا ہے۔ لیکن کیوں آئے ہوئے ہیں؟ صرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت اللہ کے نبی نے پیدا کی ہے، اس کو نفرت کے اندر تبدیل کیسے کیا جائے۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلے، پرانی دشمنی ان کی مشہور ہے، لہذا ایک مجمع کے اندر دونوں کے دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے شعر و شاعری کا، کیونکہ عرب کو پہلے سے شوق ہے، وہ شعر و شاعری کا دور چل پڑا۔ اتفاق سے وہ جو شکل بدل کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے خزرج کی طرف سے ایسا شعر کہا جو ان کے زمانہ جاہلیت میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہا جاتا تھا، لہذا پھر دوسری طرف سے بھی ایسی شعر کسی نے کہا، لہذا یہ شعر و شاعری اب محبت میں نہیں بلکہ نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب یہ مجمع محبت میں نہیں بلکہ اختلاف کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور آپس میں یہ شعر و شاعریاں چلتی گئی اور اختلاف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں قبیلے اپنی آستینوں کو چڑھا کر کے کھڑے ہو گئے، اپنے نیام سے تلوار کو نکال لیا اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی نے جا کر کے آقا کو خبر دے دی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محنت مٹی میں ملتی ہوئی ایسی نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے دیر کر دی تو یہ ساری محنت آپ کی زمین بوس ہو جائے۔ آپ نماز کا وقت ہے لیکن آپ نماز کی رکعت چھوڑتے ہیں اور فوراً ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے ادھر اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہیں، کیونکہ اختلاف کو میرے اللہ نے بھی پسند نہیں کیا ہے، میرا اللہ کبھی مسلمانوں کے انتشار کو پسند نہیں کرتا ہے، لہذا آیتیں اتر کر کے آ رہی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ یہی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ راوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک رکعت یا دو رکعت میرے آقا کی چھوٹ گئی تھی، صرف اسی لیے کیونکہ میرا اور آپ کا اللہ تمام کے تمام مؤمنین کو بھائی بھائی کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور پھر بھائی کا مطلب بھی بیان فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن خالی یہ ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اور ذمہ داری ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تم دو بھائیوں کو آپس میں جھگڑتا ہوا دیکھو، آپس میں بحث کرتا ہوا دیکھو، تو تمام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. جو بھی طریقہ اختیار ہو. یہاں تک آیا ہے حدیثوں کے اندر کہ اگر بھائیوں کی صلح کرانے میں تمہیں کنایتاً جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو شریعت اس کی بھی اجازت دے دی ہے. کیا فرمایا قرآن کریم نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنی نماز کے وقت کو چھوڑ کر کے فوراً صحابہ کرام کے درمیان کے اندر پہنچتے ہیں جو آپس میں شعر و شاعری کے تعلق سے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ آستینیں چڑھ چکی ہیں اور تلوار نکال کر کے ایک دوسرے کو للکارا جا رہا ہے. چنانچہ للکار کر کے مقام حرہ ایک جگہ ہے شریعت میں سیرت کی کتابوں کے اندر کہ وہاں کا اعلان کر دیا جاتا ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے اوس کی طاقت کیا ہے, اگر تمہیں دیکھنی ہے کہ خزرج کی طاقت کیا ہے, آؤ کھلا میدان کے اندر آ جانا. تمہارا اور ہمارا یہ تلوار مقابلہ کرے گی, یہی فیصلہ کرے گی. یہ ابھی بحث ہو رہی ہے. میرے اور آپ کے آقا پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کیا ہوا. ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی پکار رہے ہیں, آ جاؤ اے انصاریوں کہاں ہو, آ جاؤ اے مہاجروں کہاں ہو. اس طریقے سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر آوازیں اپنی مدد کو لگائی جایا کرتی ہیں. چنانچہ اسی وقت میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں, کیا بات ہوئی تمہارے درمیان میں, کیوں آستینیں چھڑی ہوئی ہیں, کیوں تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں. ابھی میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور میرے سامنے اختلاف کرتے ہو, میرے سامنے انتشار کرتے ہو. پھر اللہ رب العزت کی وہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی, ارے اگر تم ایمان پر قیامت تک قائم رہنا چاہتے ہو اور قیامت کو نہیں بلکہ اپنے مرتے دم تک قائم رہنا چاہتے ہو تو اللہ کچھ نصیحتیں کر رہا ہے. میرا اور آپ کا اللہ وہ نصیحتیں خالی صحابہ کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں. ایمان اللہ نے دے دیا, اسلامی زندگی میرے اور آپ کے اللہ نے سب کو عطا کر دی, لیکن اب اس پر مرتے دم تک قائم کیسے رہو گے. اس کے لیے اللہ نے نصیحتیں فرمائی. فرمایا جب تک یہ دو چیزیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی تم مرتے دم تک اس ایمان کو نہیں بچا سکتے. فرمایا پہلی نصیحت کیا ہے, پہلی نصیحت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا سیکھو. اللہ سے ڈرو گے تو ہی آگے بڑھو گے, تو ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی. کیا فرمایا حق تقاتی ہی, اور یہ خالی ڈر یہ نہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی زبان سے اور صرف کہہ دیا اللہ میری توبہ اور کہہ دیا مجھ سے غلطی ہو گئی, نہیں, حق تقاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے. اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, غیر ایمان والا ہونے کی حالت میں اس دنیا سے نہ جانا بلکہ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو ایمانی حالت تمہارے اندر ہونی چاہیے, یعنی ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے. جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو ایسی حالت میں دنیا سے جانا کہ ایمان تمہارے پاس موجود ہو, ایمان کی قوت تمہارے پاس موجود ہو, ایمان کی طاقت تمہارے پاس موجود ہو. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار مرتے وقت ہے. پوری زندگی اعمال کرتے رہنا, لیکن اگر مرتے وقت کچھ کفر نکل گیا تو یاد رکھنا پوری زندگی کے اعمال غارت ہے. اور پوری زندگی اگر غلطی کرتے رہے اور مرتے وقت میں اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں دیا تو پوری زندگی کے گناہ میرا اور آپ کا اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے. اور یاد رکھنا جب تم اس دنیا سے جاؤ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم اس حالت میں ہو کہ تم اسلام پر قائم ہو, تم ایمان پر قائم ہو. پہلی نصیحت اور پہلی چیز اگر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی طاقت تقویٰ ہے, پہلی طاقت اللہ سے ڈر ہے. اور کیا فرمایا, ہمارے یہاں حسب نسب نہیں ہے, ہمارے یہاں خاندان نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ اور لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ جو تمہاری بڑی بڑی نسبتیں ہیں، میں فلاں نبی کے خاندان سے ہوں، میں فلاں نبی کے اس سے شجرے سے چلتا ہوا آ رہا ہوں، یا میں فلاں بزرگ کا بیٹا یا ان کا کچھ لگتا ہوں، یہ ہمارے سامنے چلنے والے نہیں ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے. لتعارفوا، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے. ہاں اگر تم میرے نزدیک مکرم بننا چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک تو مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. خاندان کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور اس کی مثالیں آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قبر کے اندر اتاری جا رہی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری وہاں موجود ہیں. کیا کہتے ہیں قبر میں آواز لگا کر، اے قبر تو جانتی ہے آج کون آ رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء کی زبان سے کیا فرمایا تھا حضرت ابو ذر نے؟ اے قبر تو جانتی ہے آج اللہ کے نبی کی لاڈی لگتے جگر تیرے اندر آ رہی ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کی اہلیہ محترمہ ہے اور حسنین کریمین کی ماں ہے. اے فاطمہ تم جانتی ہو کون آ رہا ہے؟ کیا آواز آئی تھی قبر سے؟ ابو ذر یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں نسبتیں نہیں چلتی، یہاں صرف اعمال کے سکے چلتے ہیں. اگر اعمال لے کر کے آئے ہو تو مرحبا، میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، جہاں تک نظریں جائیں گی میں کھل جاؤں گی. ہاں اگر اعمال میں کوئی کمی ہوئی تو میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوں. یہ اعلان کس کے لیے تھا؟ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے لیے نہ میرے بھائی. وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ تو میرے آقا کی لگتے جگر ہیں. ان کے لیے تو آقا نے کہہ دیا تھا اے میری بیٹی میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے میرے گھر سے مجھ سے آ کر کے جو بھی کوئی حوض کوثر میں ملے گی وہ تم ہی تو ہوں گی. وہ حضرت فاطمہ ہیں. لہذا یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ مجھ جیسوں کے لیے تھا جو ٹوپیاں اور داڑیاں لگا کر لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. وہ مجھ جیسوں کے لیے تھا جو ذرا سا علم سیکھ کر کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. وہ مجھ جیسوں کے لیے تھا جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اس لیے جو سمجھتے ہیں کہ اب تو علم سیکھ لیا اب جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ایسوں کے لیے تھا. وہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا تاکہ مجھ جیسوں کو یہ ہو جائے کہ وہاں اعمال کے سکے چلتے اور اعمال بھی وہ جو اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں. خالی اعمال سے بھی کام نہیں چلنے والا، اعمال بھی وہ جو اخلاص سے بھرپور ہوں، جو عمل صرف اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، جو صرف اللہ کو دکھلانے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہوں. یہی تو کمال تھا صحابہ کے اندر، یہی تو کمال تھا ان اللہ کے نیک بندوں کے اندر. یہی چیز تو میرے اور آپ کے اللہ نے ان کے اندر اور میرے اور آپ کے آقا نے ڈالی تھی کہ جتنے بھی عمل ہوں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر ہیں، سفر پر ہیں، روزے سے ہیں. ایک بکری کے چرواہے کو بلاتے ہیں اور کہتے اور آئی آپ بکریاں چرانے والے ہیں لہذا ہم روزے سے ہیں، کوئی دودھ کا انتظام کر دیا جائے، کسی بکری کے بچے کا گوشت کا انتظام کر دیا جائے. وہ چرواہا کہتا ہے اے اللہ کے بندے یہ بکریاں میری نہیں ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کس کی ہیں کہ ان کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو صرف ان کو اجرت پر چراتا ہوں. کہا کہ اگر ایک بچہ تو دے بھی دے گا کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ہاں کہہ دینا. لیکن کیا کہا تیرا مالک تجھے دیکھ نہیں رہا ہے. کیا کہا تھا اس چرواہے نے؟ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا. یہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دکھلانے کے لیے. اس لیے خالی اعمال سے نہیں بلکہ اعمال کے اندر جب تک اخلاص نہ آ جائے تب تک وہ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں پہنچتے ہیں اور پہلی نصیحت اگر ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے ڈر کر کے دکھایا ہے۔ آؤ ایک آدھ مثال اور دیتا چلو۔ حضرت سعد بن وقاص ہیں، فاتح ایران کہلائے ہیں، لہذا ایران کے ایک حصے کو فتح کیا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے تخت و تاج حضرت سعد بن وقاص کے قدموں کے اندر لا کر کے گرے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات کے ذخیرے حضرت سعد کے قدموں میں لا کر کے ڈالے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام کے تمام مال غنیمت کو حضرت سعد کے پاس لا کر کے جمع کر دیا۔ اب ایک اللہ کا بندہ جس کے کپڑے بالکل میلے کچیلے اور پھٹے ہوئے ہیں حضرت سعد کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت سعد کہتے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک میلا سا کپڑا نکالتے ہیں اور اس کپڑے کو کھولتے ہیں۔ جیسے کپڑا کھلتا ہے اس میں سے ایک تاج جو ایران کے کسی گورنر کے سر پر سجا ہوا تھا وہ اس کو اس کپڑے سے نکالتے ہیں، جس میں ہیرے چڑھے ہوئے ہیں، جس میں جواہرات چڑھے ہوئے ہیں، جو تمام کا تمام سونے سے بنا ہوا ہے۔ لہذا حضرت سعد کبھی اس کے تاج کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، اگر تو اس تاج کو چھپا لیتا تو یہ تیری نسلوں کی غریبی ختم کر دے گا۔ کہا کہ نہ، یہ قوم کا حصہ ہے، یہ غریب مسلمانوں کا حصہ ہے، ہاں اس کو میں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا تھا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں پھر اپنا نام بتاؤ اور اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ کیا فرمایا تھا اس چہرہ چھپانے والے اللہ کے نیک بندے نے؟ اے سعد، یہ کام میں نے تیرے لیے نہیں کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، وہ میرا بھی نام جانتا ہے، وہ میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ یہ کام میں نے تمہارے لیے نہیں، یہ کام میں نے شاباشی کے لیے نہیں، یہ کام میں نے اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کام میں نے جس کے لیے کیا وہ مجھے جانتا ہے، وہ میرے باپ کو بھی جانتا ہے، لہذا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اسی کو میرے اور آپ کے آقا اور میرا اور آپ کا اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت، اگر ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو، مرتے دم تک قائم رہنا چاہتے ہو، تو پہلی نصیحت میرے اور آپ کے اللہ کی سن لے میں اور آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، خالی اتقوا اللہ سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ فرمایا حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے وہ ڈرنے والی ذات ہے، جیسی وہ طاقت ہے، یعنی تم کہیں بھی چلے جاؤ وہ ہر جگہ دیکھنے والی ہے، وہ ہر جگہ تم پر نظریں جمائی ہوئی ہے۔ خالی یہ نہیں کہ میں مسجد میں آ گیا تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یا رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں نہیں، جب یہاں سے نکلو تب بھی اللہ سے ڈرو، جب بازاروں میں پہنچو تب بھی تقوی اختیار کرو، یہاں تک کہ جب اپنے نکاح اور بیاہ شادیاں اپنے پروگرام کرو اس وقت میں بھی اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کے یہاں صرف اگر قدر ہے تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے درمیان میں بڑے خوبصورت اللہ کے نبی کے خاندان والے لوگ گزرے ہیں۔ آپ معلوم کریں ابو لہب بڑا خوبصورت ہے، ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا بھی لگتا ہے، ابو لہب مالدار بھی ہے، سرداروں میں سے ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا۔ اللہ کی طرف سے پوری زندگی قیامت تک قرآن میں اس کے لیے لعنتیں برستی رہیں گی۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، یعنی قیامت تک اس کے لیے لعنتیں برستی رہیں گی۔ اس کے بالمقابل ایک کالا کلوٹا حبشے کا غلام ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا خاندان کیا ہے، کوئی نہیں جانتا یہ آیا کہاں سے ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے ماں اور باپ کون ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کو قبول کر لیتے ہیں اب وہی بلال ہے کہ اگر میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کعبے پر آج اذان پڑھی جائے گی، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، آج باطل کا سر جھک چکا ہے، آج اللہ کا نام بلند ہوگا، کون نام بلند کرے گا؟ صحابہ پر نظریں پڑتی ہیں، لیکن میرے آقا حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں بلال آؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کرو۔ کالے کلوٹے ہیں، غلام ہیں، خاندان کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ خالی اللہ کے نبی نے قدر نہیں بلکہ خود میرا اور آپ کا
اللہ حضرت بلال حبشی کی قدر کرتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا جب معراج پر گئے ہیں اور جبرائیل امین ساتھ ہیں، اللہ کے نبی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی جنت کے اندر چل رہا ہے۔ اے جبرائیل کون ہے؟ کہا یا نبی اللہ یہ تمہاری امت کا وہی کالا کلوٹا بلال ہے، اللہ کو اس کی ایک ادا اتنی پسند آتی ہے کہ جب بھی زمین پر چلتا ہے اللہ اس کے چلنے کی آواز ہم جنت والوں کو روزانہ سنواتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ میرے اور آپ کے اللہ کے یہاں صرف اللہ سے ڈرنے والوں کی قدر ہے، مالداروں کی نہیں، طاقتوروں کی نہیں، خوبصورتوں کی نہیں، حسب نسب والوں کی نہیں، ہاں کسی کی نہیں، نہ عربی کی نہ عجمی کی۔ میرے اور آپ کے اللہ کے یہاں صرف متقیوں کی اکرام کیا جاتا ہے، متقیوں کے لیے سب کچھ میرے اور آپ کے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے بغیر رخصت نہ ہونا، بلکہ اللہ سے دعا کرنا اللہ مرتے وقت ایمان دے دینا، مرتے وقت اسلام دے دینا۔ اس کے لیے پھر کی دوسری نصیحت میرے اور آپ کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں کیسے وقت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایک ہو کر کے چلو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایمان کی حالت میں دنیا کو گزار دو، تو دوسری نصیحت اللہ تمہیں یہ کر رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اے مفسرین کرام یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اس کا جواب دے رہے ہیں، ہاں کیا دے رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن کریم۔ کیا ہے اللہ کی رسی سے مراد؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے گھروں سے نکلنے نہ دینا، اور غیروں کی بالکل اپنے دلوں سے نکال دینا کہ غیر اس قرآن کے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر بھی کر دیں گے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے بارہا قرآن کے اندر کہہ دیا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس قرآن کا کچھ بھی کر دیں، ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے ایک لفظ کو بھی ادھر سے ادھر کر دیں، ایک زبر کو بھی اوپر سے نیچے کر دیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے ان کی طرف سے بے فکر ہو جانا، کیونکہ ہم قرآن کریم کے اندر صاف کہہ چکے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جانا، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو بھی ادھر سے ادھر کر دے۔ لیکن مسئلہ تو تمہارا ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان والوں کا ہے۔ ہاں دوسری نصیحت، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان مرتے وقت تک رہے، کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی سے، اور یہ نہیں کہا کوئی ایک بلکہ کہا تمام کے تمام اکٹھے ایک جگہ ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ اس قرآن کی حفاظت تعویذوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، ہاں قرآن خوانیوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، صرف گھر میں برکتوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس قرآن کی حفاظت اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر تمہیں لے کر کے چلنے والا نہیں، اب تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہوگا اسی قرآن کے ذریعے سے کرنا ہوگا، تمہیں منزلیں اسی قرآن سے ملے گی، تمہیں کامیابیاں اسی قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ اس قرآن پر جتنی محنت کرو گے، اس قرآن کو جتنا بھی سمجھ کر کے پڑھو گے، اس قرآن پر جتنا بھی اپنا وقت اور جان لگاؤ گے، یاد رکھنا اس قرآن کی وجہ سے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہی تو کہا تھا جب میرے اور آپ کے آقا اس دنیا سے پردہ کر رہے تھے اور آقا نے قلم اور دوات منگوایا تھا، اس وقت میں حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ کیا فرمایا تھا؟ یا نبی اللہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس چیز کی فکر میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے بعد ہمارے درمیان میں قرآن موجود ہے، اس لیے گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں، گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آقا آپ کے بعد قرآن کریم ہمارے درمیان میں رہے گا، اس لیے گمراہی کی تو کوئی صورت نکل کر کے نہیں آتی جب تک ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں گے، جب تک ہم
قرآن کریم پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں گے، جب تک ہم قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں گے، جب تک ہم قرآن کریم کو محبت کی نظروں سے اور اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ ہر وقت میں قرآن کریم نے ہر موقع کی مجھے اور آپ کو نصیحت کی ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے بھی بڑی بڑی نصیحتیں اس قرآن کریم کے اندر ہیں، لیکن میں اور آپ سمجھے تو صحیح، میں اور آپ وقت نکال کر کے اسے پڑھے تو صحیح، میں اور آپ اپنے علماء کی خوشامد کریں تو صحیح کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، ہمیں سناتے کیوں نہیں، ہمیں پڑھاتے کیوں نہیں، ہم تفسیر کے حلقے لگاتے کیوں نہیں، ہم اپنے علماء کی خوشامدیں کرتے کیوں نہیں کہ ہمیں اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناؤ، اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے وہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، اللہ کا کھلا وقت میں کیا فرمان ہے؟ نہیں، میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب وہ مالٹا کی جیل سے آئے تھے، کیا فرمایا تھا کہ اس امت کی کمزوروں کی دو وجوہات ہیں، یہ امت کیوں پستی کی طرف ہے، کیوں ذلت کی طرف ہے؟ پہلی فرمائی تھی اس کا آپس کا انتشار، اور دوسری فرمائی کہ قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرا اور آپ کا اللہ دوسری نصیحت کن کے لیے کہ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو دوسری نصیحت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام مل کر کے اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا، اس کی ہر ہر آیت پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور اپنے دلوں کے اندر بٹھانا۔ ہاں، کوئی گورنمنٹ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ سہارا دے سکتی ہے، ہاں صرف تمہاری کامیابی اسی قرآن کریم کے اندر چھپا رکھی ہے، اور اس کو سمجھانے والے بتانے والے علماء کرام موجود ہیں۔ لہذا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جو جانتے ان سے جا کر کے معلوم کر لینا، جو جانتے ان کی خدمتوں میں جانا اور زانو طلب مستح کر کے ان سے سیکھنا، وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے، یہاں تک کہ قرآن کریم ایسی ایسی باتیں مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ ہماری مسجد کے اندر تفسیر چل رہی ہے الحمدللہ، جب میں کبھی کبھی آیتیں پڑھ کر کے اپنے لوگوں کو بتلاتا ہوں تو لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کاش ہم اس بات پر عمل کر لیتے تو آج نقصان کی طرف نہ ہوتے۔ خود لوگوں نے آ کر کے کہا کہ واقعی میں ہم نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اس لیے ہم بربادی کی طرف ہیں۔ خیر، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا میرے بھائی، میں آپ کو بتلاتا چلوں دوسری نصیحت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کے نبی کی جگہ نصیحت فرما رہے ہیں جہاں اوس اور حضرت اپنی آستینیں کھڑی کر کے اور اپنی آستینیں چڑھا کر کے تلواریں نکال کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو دو نصیحت فرمائی، پھر اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹ کر کے کہا اور یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، ہاں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ یہ میں اپنی بات نہیں بلکہ قرآن کریم تمہیں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، اور آقا نہیں بلکہ اللہ خود فرما رہا تھا، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، یہاں تک کہ اس لڑائی کی وجہ سے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے آخری کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اگر تمہاری کوئی گردن اتار دیتا تو تم سیدھے جہنم کے اندر جاتے، سیدھے جہنم کے اندر گر جاتے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بنا لیے ہیں، تم نے آپس میں محبت ہی کر لی۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے کرنے والا۔ اگر یہ دین نہ آتا، یہ اسلام نہ آتا اور یہ محنت تمہارے درمیان میں نہ ہوتی تو تم اب تک جہنم کے ایندھن بن چکے ہوتے، اور صرف اپنی وجہ سے بنتے، آپس میں گردن اتار کر کے تم سیدھے جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ ہاں، تم پر اللہ نے رحم فرمایا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اس عذاب کو چکھتے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اپنا نبی تمہارے درمیان میں بھیجا اور تم نے آپس میں محبت فرمائی، تم یہاں تک تبھی تو پہنچے ہو۔ یہ جیسی دو نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو کی، میرے آقا نے چہرہ اٹھایا تو تمام کی تمام دونوں قبیلوں کے انسانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ بھاگ کر کے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں کہ میں پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں،
مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ بڑی دیر تک صحابی آپس میں، اوس اور خزرج والے آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، داڑھی مبارک آپس میں تر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت ایسی کر کے گئے کہ ان کو پھر اپنا وقت یاد آیا، اور جو محنت آقا نے کی اس کا احسان مانا، اور پھر ایک دوسرے کو سینے سے لگایا. لیکن اللہ نے پھر ایک اور نصیحت فرمائی. یہ پھر بھی ہو سکتا ہے تمہارے درمیان، ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے. یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ آپس میں دست و گریباں یہ پھر بھی ہو سکتے ہیں. تم پھر ایمان سے ہٹ سکتے ہو، اسلام سے الگ چل سکتے ہو، اسلام کی نصیحت سے الگ اپنے قدم بڑھا سکتے ہو. اس کے لیے اللہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے اللہ نے اس کا صحیح طریقہ بتلایا. کیا؟ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے بھائیوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، اچھے کاموں کی طرف بلاتی رہے. یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر تقویٰ بھی رہے، اللہ کا ڈر بھی رہے. تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ کر کے بھی رکھو. اس کا طریقہ تمہاری زندگی میں یہ رہے گا. اگر تم اس پر عمل کرو گے نہ تقویٰ تمہارے درمیان سے جائے گا، اور نہ تم قرآن کو کبھی چھوڑنے کی بات کرو گے، نہ قرآن سے دور ہوں گے. اللہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تاکہ ہم قیامت تک ان دو باتوں پر جمے رہیں، تقوی پر بھی جمے رہیں اور قرآن پر بھی جمے رہیں. اس کے لیے میرے اور آپ کے اللہ نے نصیحت فرمائی. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے کچھ لوگ اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال لیں کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. برائیوں کا آپس میں حکم کرتے رہیں، برائیوں سے آپس میں دوسرے کو روکتے رہیں کہ بھلے کام ہے ان کو کرو. یہاں تک کہ پھر حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ. جب تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو اور اللہ نے تمہیں ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روکو. یہ نہیں کہ یہ تو میرا پڑوسی کر رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. یہ نہیں کہ یہ تو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں، بلکہ تمہارے اندر ہمدردی ہونی چاہیے. کہیں میرا بھائی اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں میرے بھائی سے اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس سے ایمان نہ چھین لے، اس کو ایمان سے محرومی نہ ہو جائے. اسی لیے یہ غم، یہ درد تمام کے تمام لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس جماعت کے اندر کہ جس کو اللہ نے خیر کے لیے قبول کیا ہے. کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہاں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. کوئی بھی وقت متعین کیا جائے، کوئی بھی راستہ طے کیا جائے، کوئی بھی نصاب ترتیب دیا جائے، کوئی بھی نظام ترتیب دیا جائے، لیکن لوگوں میں خیر کی دعوت ہونی چاہیے، لوگوں میں بھلائی کی دعوت ہونی چاہیے. یأمرون بالمعروف، کہ بھلائی کا حکم کیا جائے، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے. کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اگر کوئی تم منکر ہوتے ہوئے دیکھو، کوئی غلط کام سنتوں سے ہٹا ہوا، شیطان کو راضی کرنے والا کوئی بھی کام دیکھو، کیا فرمایا؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو، نفرت کی نگاہ سے ان کو دیکھو. یہاں تک کہ کسی بھی طریقے سے اگر وہ اس غلطی سے روک سکتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرو. میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا، میں تمہارے یہاں نہیں آؤں گا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے وہ ہٹ سکتا ہے تو اس کو بھی استعمال کرو. یا میرے جانے سے میری شرم محسوس کر کے اس غلطی سے رک جائے گا تو ایسی جگہ جا کر کے نصیحت کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر برا سمجھو. اور اگر یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے، تیسری بھی چیز برا نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لذت محسوس کر رہے ہیں،
کہیں نہ کہیں خوش ہو رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو بنی اسرائیل کے اس عبادت گزار کے اس قصے کو کہ جس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اٹھا کر کے پٹکا گیا تھا، کہا تھا جبرائیل نے جا کر کے یا اللہ وہ تو ایسا عبادت گزار ہے کہ اس نے پلک جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، کیا فرمایا تو میرے اللہ نے پہلے اسی کو اٹھا کر کے پٹکو، کیونکہ جب میری نافرمانیاں ہو رہی تھی تو اس کے ماتھے میں شکن تک نہیں، پہلے اسی کو اٹھا کر کے پٹکو۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں وہ برا ہے تو سمجھ لینا ایمان کچھ باقی ہے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں ہے تو سمجھ لینا میرے اور آپ کے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان جا چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس کے لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے، اگر تم چاہتے ہو یہ امت تقوی پر موجود رہے، یہ امت قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھے، تو پھر تمہیں کون سا کام اختیار کرنا ہے کہ تم ایک جماعت کی تشکیل دو، تم میں سے اللہ کے نیک بندے ایسے نکل کر کے آئیں جس کا کام صرف لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اسی کے تعلق سے صحابہ کرام نے اس پر محنت کی ہے اور اللہ کے دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پہنچے۔ صحابہ اپنی محنت کو مکمل کر کے چلے گئے لیکن دین ابھی پوری دنیا کے اندر نہیں پہنچا، یہ ذمہ داری تابعین اور تبع تابعین پہ آئی لیکن یہ پوری دنیا کے اندر نہیں پہنچا، یہاں تک کہ آپ ملک ہندوستان کا دورہ کریں گے تو ایسے وقت میں برٹش حکومت آ چکی ہے، لوگ دھا دھا مرتد ہو رہے ہیں، لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ گئے ہیں، لوگ اپنے ایمانوں کے خطرے مال محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اب کیا طریقہ ہو، یہ طریقہ اب علماء پر ذمہ داری کو ڈال دیا گیا، ارے یہ ذمہ داری اب علماء کی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو کہ جس نے اس بیڑے کو اٹھایا کہ ہم ان کو ارتداد سے روکیں گے، یہ جو ہمارے ایمان والے اب ایمان سے ہاتھ دھو کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی طاقت دے دے۔ چنانچہ قربان جاؤں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر اسی فکر کو لے کر کے دارالعلوم کی بنیاد رکھتے ہیں، کوئی باطل مضبوط نہیں ہو سکتا، کوئی اس دین کے اندر کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس دین کے اندر زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی بڑھوتری اس میں ہونے کی گنجائش نہیں، اب کوئی کمی اگر کوئی کرے گا تو دارالعلوم سر سے کفن باندھ کر کے کھڑا ہو جائے گا، دارالعلوم کھڑا ہوگا اور اپنے اور پرائے کی احتیاط بالکل ختم کر دے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا، چاہے وقت کا بادشاہ اکبر کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا بادشاہ انگریز کیوں نہ ہو، لیکن یہ دارالعلوم اپنے سر سے کفن باندھے گا اور جو بھی کوئی اس دین کے اندر کمی یا زیادتی کرے گا اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائے گا۔ پھر یہی درد اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، وہ کوئی اور نہیں، ورفان الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ کیسی فکر ہے، معلوم کرو اپنے علماء سے، معلوم کرو تاریخ کے جاننے والوں سے، پوری رات نیند نہیں آ رہی ہے، گھر کی چھت پر ٹہل رہے ہیں، کیسے اس امت کو بچاؤ، ارتداد کی طرف ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، کیسے اس امت کو بچاؤ، اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو کچھ ہی لوگ اس میں پڑھنے کے لیے آئیں گے، اللہ میں کیا کروں، اگر خانقاہ کھول کر کے بیٹھتا ہوں، اللہ اس میں بھی زیادہ لوگ نہیں آنے پائیں گے، اللہ پھر میں کیا کروں، تو پھر یہ ترتیب اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ذہن کے اندر ڈالی، آپ لوگوں کو پکڑو، ان کے جان اور مال خرچ کراؤ، چنانچہ کیسے وقت میں ارے یہ مذاقوں سے میرے اور آپ کے پاس یہ دین آ گیا، یہ اسلام میرے اور آپ کے پاس صرف مذاقوں سے آ گیا، معلوم کرو اپنے علماء سے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کے وقت میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، شام کے وقت میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، یہاں تک کہ زمینوں کے مالک ہیں، جائیدادوں کے مالک ہیں، غیر لوگ اس پر قبضہ کر رہے ہیں، لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے تھے، حضرت آپ کی فلاں زمین فلاں غیر ایمان والے نے قبضہ لی ہے، کہا مجھے اس زمین کی فکر نہیں، یہ امت کی ارتداد کی طرف جا رہی ہے، یہ امت غیر مسلم ہونے جا رہی ہے، یہ امت اللہ کو بول رہی ہے، مجھے زمین جائیداد نہیں، مجھے صرف اس وقت میں اس امت کی پرواہ ہے، مجھے صرف اس امت کی پرواہ ہے، یہ فکر ہے جو مجھے اور آپ کو
اگر وہی ذرا سا حصہ مجھے اور آپ کو مل جائے تو شاید میری اور آپ کی نیندیں بھی اڑ جائیں. شاید کیونکہ حالات ذرا غور کریں. اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو یکجا نہ کیا اور محبت کے ساتھ اس زندگی کو نہ گزارا تو یاد رکھنا اس امت کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا اور یہ امت پھر دوبارہ انتداد کا شکار ہوگی. کیونکہ حالات ایسے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں. باطل اب میدانوں میں نہیں آئے گا, باطل اب مجھ سے اور آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا, بلکہ وہ کچھ حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ یا تو اس دنیا سے رخصت ہوں گے یا ایمان دینا پڑے گا. یہ سب تیاریاں اسی کی تو ہیں. اس لیے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, صبح کا روزہ رکھ رکھا ہے. کس چیز سے روزہ رکھا معلوم تو کرو اپنے دیوانوں سے, معلوم تو کرو. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے جیالوں سے وہ تمہیں بتائیں گے کہ مسجد کے اندر صرف ایک کولر کا پیڑ ہے. ہاں جب کچھ انتظام افطاری سحری کا نہ ہوا, لاؤ کولر لے کر کے آ جاؤ. کون سے کولر جن کو انسان نہیں بلکہ جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں وہ توڑ کر کے لائے گئے ہیں. ہاں اس میں نمک مرچ لگانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, صرف اسی طریقے سے روزہ رکھا ہوا ہے. اب پورا دن ہو گیا انتظار کرتے کرتے, پورا دن ہو گیا کہ شاید کہیں سے کچھ مل جائے, لیکن پھر افطاری کے وقت میں دسترخوان سجایا گیا اور پھر وہی گولک شام کے وقت میں. یہ زمینوں کا مالک ہے یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. کوئی غریب ہستی نہیں ہے بلکہ معلوم کرو بڑی زمینیں کی ہاں آج تک موجود ہیں میرے بھائی. پھر وہی گولر لا کر کے رکھ دیے گئے. بیوی محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں حضرت مولانا جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں کہتے ہیں او اللہ کی نیک بندی, میں بالکل مجبور ہو چکا ہوں, اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں. چاہے تو اپنے گھر چلی جا, میں تجھے فارغ کر دیتا ہوں طلاق دے کر کے. بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کہتی ہیں نہ, جاتی ہیں اور ایک پرانے سے کمرے سے ایک پوٹلی لے کر کے آتی ہیں, اس میں کچھ زیور رکھے ہوئے ہیں, لا کر کے عثمان الیاس کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں, فرماتی ہیں اے اللہ کے نیک بندے مجھے اب سے جدا نہ کر, یہ کچھ زیور تھے جو میرے باپ دادا کے دیے ہوئے تھے, لے ان کو اپنے دین پر استعمال کر, لیکن مجھے اپنے سے جدا نہ کر. یہ دین مجھ تک آپ تک مذاقوں سے نہیں پہنچا ہے, بڑی محنتیں اس کے پیچھے ہیں. کوئی نہیں ملتا تھا کہ جس کو سمجھایا جائے, جس کو کہا جائے. کچھ مزدوروں کو پکڑ کر کے لاتے تھے, کہاں جا رہے ہو, مزدوری کرنے جا رہے ہیں, حالانکہ نام کے مسلمان ہیں, جانتے نہیں کیا ہے. آج کی مزدوری میں دوں میں تمہیں, آج کی مزدوری الیاس کے دن میں ہے. وضو سکھاتے, وضو سکھا کر کے نماز پڑھاتے, وہ مزدور خوش ہوتے ہوئے جا رہے. آج تو بڑا اچھا مالک ملا, صرف اٹھک بیٹھک کروائی تھی, صرف اٹھک بیٹھک کروائی تھی اور ہمیں شام کو مزدوری دے دی. انہیں اللہ کے بندوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جو ہم کر کے آئے تھے وہ نماز پڑھ کے آئے تھے, وہ ہم وضو کر کے آئے تھے. اور میں نے اور آپ نے شیرازے کو ایسے ہی بکھیر دیا. میں اور آپ بھول گئے کہ ہمارے بڑوں کے خون پسینے اس میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جب مزدوروں سے ہٹ جاتے تو کھیتوں کے اندر کسانوں کے پاس جاتے, کوئی بات نہیں سنتا تھا, بلکہ جو بیلوں کی کھمچی ماری جاتی وہی کھمچی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل کر دے. وہی کھمچی جو بیلوں کے ماری جا رہی, پھر آ گیا پریشان کرنے کے لیے, پھر آ گیا پریشان کرنے کے لیے. مزدوروں کو بلاتے اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ مجھے اس دین کو امریکہ میں بھی لے کر کے جانا ہے, یورپ میں بھی لے کر کے جانا ہے, افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی لے کر کے جانا ہے. تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, اسے کیا ہو گیا. وہی مذاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اڑایا گیا تھا کہ جب آپ غزوہ خندق کی خندق کو کھودنے میں مصروف ہیں اور ایک کدال مار لے کہتے دیکھو کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. وہ ایسی تھا جیسے میں یہاں آپ سے بیٹھ کر کے کہوں کہ دیکھو میں امریکہ کا راشٹرپتی بننے والا ہوں, دیکھو میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ رہا ہوں, ایمان والے داخل ہو رہے ہیں. تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے. یہی حال میرے اور آپ کے آقا کا تھا. جب کدال مارتے تو فرماتے تھے دیکھو کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں, دیکھو کیسر و کسرا میرے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, لیکن دنیا نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کیسر و کسرا خود جھکا ہوا تھا, یہاں تک کہ ڈا ہوا تھا, یہاں تک کہ ڈر کی وجہ سے اسلام نے قبول کر لیا تھا, ایمان نے قبول کر لیا تھا. ہاں
آگے بڑھیے. یہی کچھ حالت ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ میں عود کر کے آئی. لوگوں سے کہتے تھے مجھے امریکہ میں لے کر کے جانا ہے, افریقہ کے جنگلوں میں لے کر کے جانا ہے. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق اڑانے والوں دیکھ لو, اللہ کا دین اور مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت افریقہ کے جنگلوں میں جا چکی ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت نے پھر اس نصاب کو, اس ترتیب کو ایسا قبول فرمایا کہ جو دل کے اندر ان کی پڑھن تھی کہ مدرسوں سے بھی سارے نہیں آ سکتے, محدود ہیں, خانقاہوں سے بھی سارے نہیں آ سکتے, محدود ہیں. اللہ مجھے تو کوئی ایسا نظام دے دے جو پورے عالم کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جائے, پورے عالم کے اندر لوگ جوک در جوک آپ کے دیوانے ہو جائیں. اللہ میں اللہ کے بندوں کو تیرا بنانے آیا ہوں. یہی محنت, اسی لیے میرے بھائی یہ تمام کے تمام مشن ایک ہی ہیں. مدرسوں کا مطلب بھی یہی ہے کہ دین باقی رہے, دعوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین باقی رہے, اسی طرح خانقاہوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے دیوانوں کا دین باقی رہے. اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی ہو, جس کے دل میں لوگوں کی طلب ہو اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. دعا کرے اللہ مجھے اللہ کے اور نبی کے ان مشنوں سے جوڑ کر کے رکھے, چاہے وہ مدرسے ہوں, چاہے وہ خانقاہیں ہوں, یا اسی طریقے سے وہ تبلیغی نظام ہو. مجھے اور آپ کو چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کوشش کریں اور محنت کریں کہ ہم سب ایک ہو جائیں, ہم سب محبت والے ہو جائیں. ورنہ میرے بھائی, میرے اور آپ کے گربانوں کو ایسا نہ ہو کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بزرگ میرے اور آپ کے گربانوں کو پکڑ لیں اور کہیں کہ اس محنت کے لیے میں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو چھوڑنے تک کے لیے تیار ہو گیا, میں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے تمہیں اللہ کی طرف بلایا اور تم سارے شیرازے کو بکھار کر کے آ گئے. تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ بنے گا, کوئی جواب نہ بنے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم سب ایک ہو کر کے انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے بن کر کے اس کام کو کریں گے نا انشاءاللہ, تمام کے تمام کریں گے.